خوف آخر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بلکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آتا ہے. خوف پر قابو پانے کا راز ایمان میں چھپا ہے. نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کی ایکشن بھی نیگیٹو ہوں گے. کہ جو ایمان ہے اس کو ہم کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ ایک لائف بیٹل ہے. خدا کا جو ہے وہ ہاتھ ہمیں خوف کو ہرانا سیکھیں. ہیلو ایوری ون، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان نادر شاہ میر. آپ دیکھ رہے ہیں گریس نیٹ ورک ٹی وی اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گریس ٹاک کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خوف ہے وہ جو ہے ہمیں زندگی میں کئی دفعہ آگے بڑھنے نہیں دیتا. بہت سی چیزوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت سے ایسے کام جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، دل کے جنون سے ہم کرنا چاہتے ہیں، جذبے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کے خوف میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمان مسٹر ایاز مورس. ہم ان کو شو میں ویلکم کہتے ہیں. ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور خاص کر ہم بات کریں گے خوف کے بارے میں کہ جو انسان کے اندر جو کسی بھی کام کو جو کرنا چاہتا ہے اور ایک اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں ایسا کروں گا تو شاید ایسا ہو جائے، یہ کام کروں یا نہ کروں، کہیں یہ نہ ہو جائے یا وہ نہ ہو جائے. تو ہم اس کے بارے میں آج جو جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ خوف آخر پیدا کیسے ہوتا ہے. واہ، بہت زبردست. یہ آپ نے کہا نا، یہ خوف پیدا کیسے ہوتا ہے. یہ اصل میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آتا ہے. واہ. تو جو 3 بیسک ایموشنز ہیں، سائیکالوجی کہتی ہے انسان کے، جو کوئی بھی انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے بچہ، تو اس کے ساتھ 3 ایموشنز آتے ہیں. صحیح. اور وہ بچہ جب ایموشنز کا اگر اظہار نہ کرے تو ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پہلا جو ایموشن ہوتا ہے وہ فیئر کا، خوف کا ایموشنز ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں ماں کے پیٹ میں محفوظ تھا، وہیں پہ ساری خوراک ملتی تھی اور یہ میں دنیا میں آیا. تو وہ بچہ رونے کا جو ہے وہ سائن دیتا ہے. جیسے ہی وہ روتا ہے تو ہم کہتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تندرست ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ایموشن ہوتا ہے دیٹ از لو، کہ جب اسے سارے چومتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں تو وہ بچہ، اس کی اسمائل سی وہ ہوتی ہے بڑی کیوٹ سی، جو بچہ جو ابتدائی طور پہ ہوتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے وہ ایموشن ہے وہ غصے کا، اینگر ہے. تو یہ 3 جو بنیادی ایموشنز ہیں یہ انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، انسان کی فطرت کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان کی جو سائیکولوجیکل پرسنالٹی ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ خوف فطرتی طور پر انسان کے اندر ہوتا ہے. لیکن جس خوف کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خواب ہیں، کچھ بڑے سٹیپس لینا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے فیصلے جو کرنا وہاں جو خوف آتا ہے نا، یہ وہ خوف نہیں ہے جو ہم ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ خوف وہ ہے جو ہمارے ارد گرد نے ہمارے اندر پیدا کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے. سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا جو خوف ہے وہ گھر سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، وہ خوف کون پیدا کرتا ہے؟ وہ ماں باپ کرتے ہیں. اچھا بیٹا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہ نہیں کرنا. وہ بات کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں سے. اس کی شروعات گھر سے شروعات جو ہے وہ نہیں سے بچے کے اندر. اچھا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ اس طرح سے. تو پہلا بچے کے اندر خوف جو ہے وہ گھر سے ہوتا ہے. صحیح. اب یہ خوف کہیں نہ کہیں جو ہے پھر ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. اور پھر یہی ڈاؤٹ جب ہم ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں تو بیٹا پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، وہ ایک الگ خوف. ٹھیک ہے. تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ خوف. معاشرے میں بھی کیا، ہمارے بزرگ بھی بڑے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ کام نہیں کرو، کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. سو ہر طرف جب آپ نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں تو بچے کے اندر نیچرلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے خوف، جس کی وجہ سے اسے یہ لگتا ہے کہ میں یہ قابل نہیں. ٹھیک ہے. میرے اندر جو یہ خوف ہے، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو خوف ہے جس کی آپ بات کریں، جس کی ہمارے نوجوان اکثر جو ہے وہ جس کا سامنا کرتے ہیں، یہ وہ خوف ہے جو ہمارے معاشرے نے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کبھی بھی اپنی جو نیچرل سکلز ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. اور اس کی بنا پر
اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی ڈیسیژن نہیں لے پاتا اور وہ ڈر لگتا ہے. سو یہ وہ بچے خاص طور پر جن کی پیرنٹنگ، جن کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، جنہیں ہر بات میں جو ہے وہ ٹانٹ کیا جاتا ہے، جنہیں ہر بات پہ روک ٹوک کی جاتی ہے، جنہیں کچھ کام کرنے سے پہلے، فیصلہ لینے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ نتائج دیکھ لینا بیٹا دھیان سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو آلریڈی ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کریٹ ہوتا ہے خوف کا پہاڑ بن جاتا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس خوف سے، سیلف بلیف سے، لو سیلف اسٹیم سے وہ فائٹ کرتا رہتا ہے. اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی. جبکہ دوسری طرف وہ بچے جن کو یہ حوصلہ ملا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، آپ کرو تو صحیح، وہ بچے شروع سے ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پورے اعتماد ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ لے پاتے ہیں. اچھا اب یہ اگلا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو خوف ہے اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کا خاتمہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا ایکشن، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالوں سے کیا ہوتا ہے. خواب بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پہلا ہوتا ہے ایکشن. اور دوسرا جو اس کو خوف کو کام کرنے کا جو کیا کہتے ہیں فارمولا ہے یا جو نسخہ ہے یا توڑ ہے وہ ہے فیتھ. فیئر اوور فیتھ. جب آپ کا ایمان آپ کے خوف سے بڑا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی خوف آپ کو جو ہے وہ آپ کے اس ڈیسیژن سے، اس ڈیزائر سے، جو آپ کے اندر ایک پیشن ہے، اس کو آپ کی ریزلٹس میں کنورٹ کرنے سے روک نہیں سکتا. ایاز صاحب آپ نے خوف سے ایمان کی بات چھیڑی ہے تو میں اس پہ ایک جو سوال ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ جو خوف پر جو قابو پانے کا راز ایمان میں چھپا ہے اس کو آپ ضرور ایکسپلین کیجیے. یہ بالکل دیکھیے بہت زبردست بات کی کہ فیتھ کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے بہت مشہور گیت ہے وہ کہ خوف نہ کھا نہ گھبرا. ہاں نہ گھبرا. تو وہ آپ ہمیشہ دیکھیں یہ انسانی فطرت میں جو خوف تھا ہمیشہ سے لوگوں نے ڈرا کے دمایا. اور یہ مختلف پروفٹس کی آپ دیکھیں، انبیاء کرام کی دیکھ لیں، بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. جیسے ارمیا نبی کی مثال ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بچہ ہوں، ابھی میں بڑے لوگوں کے سامنے کیسے جا کے بات کروں گا. ٹھیک ہے. عیسیٰ نبی کی بات کرے تو اس نے کہا کہ خداوند میں تو ناپاک ہونٹوں والا آدمی انسان ہوں، میں کیسے جا کے بات کروں. ان کے اندر یہ خوف تھا. ہاں ٹھیک ہے. آپ حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں، انہوں نے کہا جی میں تو ٹھیک طریقے سے بول نہیں سکتا. تو جب آپ کے اندر خوف ہوتا ہے نا، اچھا خوف کا اور جو نیگیٹو اس کا اسپیکٹ ہے اس کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی. ایک خوف ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، وہ ڈر آپ کو روکتا ہے، جو آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو نہیں آپ دیکھ پاتے. سو فیتھ کیا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کو خود کو اپنے لینس سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بہت چھوٹا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو اپنا فریم اتنا ہی نظر آئے گا جتنے آپ ہیں. لیکن جب آپ فیتھ کی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ ایمان کی نظر سے. انبیاء کو خدا نے دیکھا ایمان کی نظر سے. اور پھر اس میں فیتھ میں جو سب سے کوالٹی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ذات پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر نہیں، بلکہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو پوٹینشیل آلریڈی آپ کے اندر ہوتا ہے، جو آپ کو خدا نے اسپرٹ دیا ہوتا ہے، صحیح، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے. بالکل. And when there is the spirit of God, there is no fear. ٹھیک ہے. اور جب فیئر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ قدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں خدا جب میرے ساتھ ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. سو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے اندر کانفیڈینس جو ہے وہ ڈیوائن کانفیڈینس ہوتا ہے، وہ کسی انسان کا دیا ہوا ہے. اب آپ اکثر میں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کو تھپکی دیتے ہیں کہ بیٹا تم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ، اس بچے کا کانفیڈینس ہی جو ہے وہ اسکائی ہائی ہوتا ہے. بالکل. لیکن جب آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے تو دین دیر از نو سچ فیئرس. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خوابوں کا قتل ہے وہ خوف نے کیا. اور یہ انجانا خوف کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. اور پھر فیتھ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو خوف ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے کسی چیز کا ڈر، انجانے خوف. شیطان اس کو جو ہے وہ بڑا بناتا ہے. وہ ہوتا بلی ہے لیکن اس کو آپ کو شیر دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ خوف کا سامنا کرتے ہیں تو پھر آپ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ سر کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جب انسانوں نے اپنے اندر کے خوف پر
جو ہے وہ قابو پایا اور وہ طاقت. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. صحیح. میں گھر پہ مجھے پنجابی میں منہ میٹھا کہتے تھے, کم بولنے والا کہتے تھے, اور پبلک سپیکنگ کہتے ہیں. جو یہ دنیا میں موت کے بعد جو سیکنڈ خوف ہے سب سے بڑا, وہ پبلک سپیکنگ ہے. کہ لوگ آپ کو کیا, کیونکہ آپ دیکھیں اب ہم بات کیمرے پہ بات کر رہے ہیں تو کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بالکل. سو جو آپ ڈرتے اس لیے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگوں کا اوپینین کیا ہوگا. تو جب میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے, میرے پاس وہ کانفیڈینس, وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سو میں ہمیشہ جب بھی پبلک سپیکنگ کے لیے جاتا تھا, آج بھی, حالانکہ میں نے کوئی 1000 کے قریب ویڈیوز کی ہیں اور اتنا 1000 کے قریب ٹریننگ سیشنز مختلف یونیورسٹیز میں کیے, لیکن آج بھی میں جب بھی جاتا ہوں آئی آسک گاڈ کہ خدا مجھے فضل دے. بے شک میرا نالج, میرا تجربہ, میرا علم سب کچھ ہے, کیا بات ہے, لیکن خدا کا روح جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اگر ہم اس سے مانگتے, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی زندگی میں سے کام کرنے دیتے ہیں. ادب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی اوپر پوری ہو, ہماری نیچے اپنی مرضی پوری کرنی. تو پھر نہیں. اگر آپ خدا کے کلام پر دیکھیں, انبیاء جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کیوں کامیاب ہوئے, کیونکہ انہوں نے پھر اپنی مرضی نہیں بنا, خدا کی مرضی, خدا کی مرضی جیسا خدا نے گائیڈ کیا. ورنہ جنہوں نے نہیں گائیڈ کیا, یونس نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے نا, اور جب خدا نے گائیڈ کیا تو ان کا ایمان بڑھا اور وہ خوف کو پیچھے چھوڑ دیا. سب کچھ دیکھیں نا, پھر آپ کمپلیشن آف ٹاسک جب کیسے وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں, جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہی جو جیسے ہم یرمیہ نبی کی بات کر رہے ہیں, شایا نبی کی بات کر رہے ہیں, یونا نبی کی بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے خدا کے کلام پر عمل, موسیٰ کی بات کری تو خدا نے پھر کیسے ان کے ساتھ, یوشوا کی دیکھیں, ہر اس کی پروفٹ کی آپ زندگی سے دیکھ لیں, نئے آدم میں آپ دیکھ لیں, وہی شاگرد جو ڈرتے تھے کسی سے بات کرنے کے لیے, لیکن جب خدا کا روح نے ملا تو پھر اس کے بعد وہ کیسے بے خوف بات کر رہے. سو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ خوف پر جو ہے وہ فتح پائیں ایمان کے ساتھ, تو اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی یہ جو انفیورٹی ہے, کمپلیکس ہے, یہ جو آپ کے اندر کیا کہتے ہیں خود اعتمادی کا فقدان ہے, خدا سے اس سے برکت مانگے, دعا کریں گے خدا میرے اندر یہ خوف ہے کیسے کم. سو آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں سارے جو آج معاشرے میں آگے بڑھے, وہ اپنی خوف کو انہوں نے قابو پایا. اور یہ خوف جو ہے نا, یہ اندر کی جنگ ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ جو رہتی ہے, اور جس انسان نے اپنے اندر کے خوف پر فتح پالی وہ پھر دنیا کے خوف سے جو ہے وہ نہیں کرتا. اور یہ خوف ناکامی کا خوف ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. جتنے بھی آپ کامیاب شخص دیکھیں وہ ناکامیوں سے اٹھے ہوئے. ناکام مقدس پولس رسول کہتے ہیں نا کہ وہ ایمان جو ہے وہ صادق جو ہے وہ گرتا ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہونا. گرتے تو وہ نا شیر گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدانوں میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. سو وہ جو انسان جس نے بڑا فیصلہ نہیں لیا وہ گرے گا, لیکن ایمان کی قوت اسے اٹھاتی ہے. اب دنیاوی خوف سے بات کرتے کرتے پھر ایمان پہ, بائبل پہ اور نبیوں پہ آئے, تو کبھی کبھی جو خوف ہے وہ ہمیں یقین سے بہت دور لے جاتا ہے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ پہ خوف کا, تو اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا آپ ڈیفائن کیجیے گا. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. یہ اگر آپ کی نیگیٹو ٹیوننگ ہوئی ہے آپ کے برین کی, آپ نیگیٹو سوچنا, نیگیٹو لوگوں میں رہنا, نیگیٹو گفتگو کرتے رہتے ہیں, تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں اسپیکٹ آپ کے ذہن پر ہوتا ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے آپ لوگوں میں رہیں گے آپ ویسے ہی سوچیں گے, ویسی گفتگو کریں گے, ویسا آپ جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کریں گے. سو اس کا پہلا جو عملی قدم ہے, ایسا کوئی بھی شخص جو ہر وقت نیگیٹو رہتا ہے اور ابھی اس نے کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے اور پھر بھی اسے خوف رہتا ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے, جیسے میں گاڑی چلاؤں گا تو کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, جیسے ماؤں کو رہتا ہے میرا بیٹا باہر جائے تو کہیں چوٹ نہ لگ جائے یا کسی لڑائی نہ ہو جائے یا کوئی ایسا نیگیٹو. تو پھر جب ہو جاتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, پہلے ہی لگ رہا تھا یا مجھے پتا تھا. سو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اچھا برین جو نا مائنڈ سیٹ ایک پوری سائنس ہے, جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے بہت حد تک. تو اس لیے اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کی ایکشن بھی نیگیٹو ہوں گے.
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو لوگوں میں رہتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ایمان سے بھرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو انسپائر کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو آپ کے پاس جو نہیں ہے نا اس کی بات نہیں کریں گے یا اس کا آپ کو جتائیں گے نہیں، انکریجمنٹ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہمیشہ اس طرف لے کر جائیں گے جو آپ کے پاس ہے، اس سے کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ اور ڈپریشن کیوں آتی ہے؟ ڈپریشن اس لیے آتی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کے کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے، صحیح، اور ایک ہی چیز کو آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو جو ہے وہ دوسروں سے بہت پیچھے رہ گیا ہوں، تو پھر جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کو بھی نہیں دیکھتے، اور پھر اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے۔ سو اگر آپ نے اس ڈپریشن سے، اس نیگیٹو انزائٹی سے نکلنا ہے، اس خوف کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے، صحیح، تو پہلا کام شکر گزاری کریں، خدا نے آپ کو جس بھی مقام پہ رکھا ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے تھینکفل ہوں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ایفرٹ کریں، اور خدا سے دعا کریں۔ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، سو اس کے لیے آپ کو عملی طور پہ ایفرٹس بھی کرنی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور عملی طور پر آپ اقدامات نہیں کریں۔ خدا سے ہمت مانگے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ خدا سے ہمت مانگے کہ وہ آپ کو طاقت دے کہ آپ جو اپنے خواب ڈریمز ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے ڈریمز ہیں، آپ کسی پروفیشنل لائف میں گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنی کسی سنگنگ کی اسکلز ہے آپ کے پاس، انسٹرومنٹ بجانا چاہتے ہیں، کوئی آپ اسپورٹس میں ہیں، کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آسک گاڈ فار ہیلپ، ٹھیک۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خدا سے مانگیں اور پھر جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کام کرنا شروع کریں۔ کوئی بھی انسان شروع میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، بالکل ایسا، آپ آہستہ 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 اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں جا کے ایک دن ناٹ سے ایکسپرٹ، لیکن آپ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اتنے ماسٹرز ہو جاتے ہیں کہ آپ جو نا وہ اس میں بہتر ہوتے ہیں، تو آپ کی وہ چیز جو ہے ایکسپرٹی بنتی ہے۔ سو جو خوف ہے نا، نیگیٹو خوف، پازیٹیو خوف جو ہے، اچھا وہ خوف ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو ہو، لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں وہ آپ کے ڈریمز جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو کل تو نہیں کر رہا، صرف اس وجہ سے آپ کو زندگی میں ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، آپ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہے کہ آپ کے اندر خوف ہے۔ کئی دفعہ خوف جو ہے وہ خوابوں کو دبا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑی اچھی ایک غزل ہے، کیوں ڈرے زندگی سے کیا ہوگا، اور کچھ نہ تو ایک تجربہ ہی ہوگا۔ سو لائف از ایکسپیریمنٹ، آپ گریں گے فیتھ میں اور فیئر میں، یہی ہے، آپ نے فیئر پہ اگر آپ نے فتح پانی ہے تو فیتھ یہی ہے، گریں گے تو اٹھنے کی طاقت، یہ جو اٹھنے کی طاقت ہے یہ ایمان سے آتی ہے۔ ایاز صاحب، ایک چیز اور، ہم کیونکہ ابھی شو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے خوف پر قابو پانے کی بات کی، اس کے بارے میں سیکھا ہے کہ خوف کو کس طرح سے ہم ہرا سکتے ہیں، اور خوف کو ہرانے کے لیے جو دوسری بات ہے وہ ہے ایمان اور اس کا مضبوط ہونا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ جو ایمان ہے اس کو ہم کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے خوف کی جو فائٹ ہے اس میں ہمیشہ جیتتے رہیں۔ The best way is exercise۔ ایمان کے وہ مقدس پاسور رسول کے ایمان کے بغیر جو ہے وہ ایمان مردہ ہے۔ So if you don't faith، جیسے میں اکثر سمپل آپ بات کرتے ہیں بچوں، پیرنٹس کی، کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کرو اور آپ خود نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ سو اصل پاکستان میں جو ہم مسیحیوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے بیج کو بوتے ضرور ہیں لیکن اس کو پھر وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جو نشو و نما کرنا ہوتی ہے اس پہ ہم نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں عام طور پہ بچہ جی بہت اچھا پڑھ رہا تھا، 6, 7, 8 تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہیں اور بھٹک جاتا ہے۔ آپ نے اس کی پراپر گائیڈنگ، شٹرنگ کرنی ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو جو ایمان کا بیج ہے نا، اس کی آپ نے اس زندگی بھر یہ دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیٹ از فیتھ ان گاڈ، اس کا آپ کی ڈیلی پریئر لائف ہے، اینڈ دین کمیونٹی لائف، آپ کی فیملی لائف، کمیونٹی لائف۔ اگر آپ ایک اچھی فیتھ فل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے
تو آپ اور جو ڈپریشن میں جو لوگ جاتے ہیں, جو نیگیٹو میں جاتے سوسائٹی میں جاتے ہیں, جو دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں, صحیح, وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ کمیونٹی ہے فیتھ فل کی کمیونٹی. جب آپ فیتھ فل کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور انسان یہ نا کبھی کبھی وہ اس کو آج کہتے ہیں نا, آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈپریشن, تنہائی ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. لوگ یہ جو ہم گیجٹس کی ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ لگتا تو ہے کہ آپ کے فالوورز اتنے ہیں لیکن فالو آپ کو کوئی بھی نہیں کر رہا. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں, آپ فیتھ فل کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہوں, آپ اپنی جو ایسے لوگوں کا لائک مائنڈ سیٹ ہے ان کے ساتھ انگیج ہوں, وہ آپ کو پش کرتے رہیں گے. آپ ان کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہوں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جب کبھی کمزور ہوں گے, آپ کے اگر اچھے دوست ہیں, آپ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو کبھی آپ کا انسان ہے دل نہیں کرتا, صحیح, لیکن آپ کو اپنے دوستوں کی وجہ سے کرنی پڑتی, جانا پڑتا ہے. چلو یار کو چلتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو پیپل ہو پش یو. سو یہ ایسے لوگ آپ کی اگر زندگی میں ہیں تو دے آر دا بلیسنگس. ان کی قدر کریں. وہ آپ کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ میرے اس کام میں جو میں یہ کر رہا ہوں, مائی گرینڈ فادر واز مائی بگیسٹ موٹیویشن. سو اگر آپ کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں. آپ کی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں, میری لائف میں, پروفیشنل لائف میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ مجھے پش اپ کرتے ہیں, جو ہمیشہ جو ہے اور بہتر سے بہتر کام کو, جو میری انسیکیورٹیز ہیں, میرا خوف ہے کہ میں یہ کہوں تو شاید جو ہے وہ یہ نہ ہو جائے, انسان کے اندر جو خوف آتے ہیں اس پر اوور کم میں مدد کرتے ہیں. سو اگر آپ یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے یا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہے, سو ضرورت اس بات کی ہے, خاص طور پہ ایسے لوگ جو نیگیٹو اس سوچ سے, نیگیٹو خوف سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور جنہیں اپنے اندر صرف کمزوریاں, خامیاں نظر آتی ہیں. سو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر اس خوف کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے اور کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے, کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھا رہے جس کا آج آپ اگر یہ کام شروع کریں گے تو آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. سو خدا کا جو ہے وہ ہاتھ تھامیں اور زندگی میں ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں. فیتھ جو ہے وہ ایک ایسی قوت ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اور یاد رکھیں, آج آپ کا لیا ہوا فیصلہ, آپ کا یہ اٹھایا ہوا قدم آپ کی نسلوں کو سنوارے گا. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک لائف بیٹل ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ اس خوف پر اوور کم کیا تو آگے آپ کا چیلنجز نہیں ہوں گے. چیلنجز زندگی میں آئیں گے اور یہ زندگی ہے ہی چیلنجز سے بھری ہے. جیسے جیسے چیلنجز آئے تو اس کا مطلب آپ گرو کر رہے ہیں, کمفرٹ زون سے آپ باہر نکلیں. ایک فیئر زون ہے, ایک کمفرٹ زون ہے, آپ آتے ہیں اس سے آپ باہر نکلیں, فیتھ زون میں آئیں اور پھر دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ وفاداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا. وہ ہے نا بڑا اچھا شعر کہ اٹھ باندھ کمر کے ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سو وین یو ہیو دیٹ پاور, اور جب آپ قدرت کو کنیکٹ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پولو کولو کا ایک بہت زبردست ان کا ناول ہے الکیمسٹ. اس میں ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جس کو شاہ رخ خان نے اپنی فلم اوم شانتی اوم میں کہا ہے کہ جب آپ کائنات میں کسی چیز کو اتنی شدت سے پانے کی جستجو رکھتے ہیں تو پھر پوری کائنات اس چیز کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. سو اگر آپ اس خوف سے, ڈر سے نکلنا چاہتے ہیں تو نکلیں, عمل کریں, زندگی میں آگے بڑھیں اور ایک دن آپ پھر اس خوف پر ہنسیں گے کہ یار یہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میں ڈر رہا تھا. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو اور آپ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ خوف کچھ نہیں ہوتا. جب آپ فیتھ کے ذریعے اس پر اوور کم کرتے ہیں تو پھر زمانہ آپ کی مثالیں دیتا ہے. واو, گریٹ, تھینک یو ایاز صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, اگر آپ نے خوف کی وجہ سے بہت سے خوابوں کو دبایا ہے یا زندگی میں کچھ ایسے فیصلے جو پیچھے چھوڑے ہیں تو یہ شو آپ کے لیے ہے. آپ اسے ضرور دیکھیں اور ایمان کے ذریعے سے خوف کو ہرانا سیکھیں. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی ملاقات اگلے شو میں. خدا حافظ.